اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النبا 78 کی آیت 23 سے ہوگا۔ بیان چلا آ رہا تھا حق اور باطل کی اس کشمکش کے بعد جہنم کی زندگی کا، اور کہا یہ جا رہا تھا، جو میں نے متعدد درسوں میں جس کی وضاحت کی، کہ جہنم کے متعلق قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ آج بھی تمہارے گھات میں ہے، تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، تم جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہو۔ اتنا ہی ہے کہ ایک وقت پر وہ بارز ہو کر سامنے آ جائے گی، تم بھی دیکھ لو گے، وہ تو آج بھی دیکھ رہی ہے، اور اس عذاب کے اندر تم مبتلا ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا اور بار بار یہ عرض کیا کہ قیامت کی یا مرنے کے بعد کی جنت اور دوزخ، جہنم، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، شعور کی موجودہ سطح پر اس کی کنہ اور حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ وہیں جا کر معلوم ہوگی۔ لیکن جنت اور جہنم اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا، جنت کا متعلق تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بد نصیب، کبھی اس کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈک ہی نہیں پہنچی ہمیں۔ جہنم کے متعلق تو ہم میں سے ہر ایک جہنم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، بشرطے کہ اس کا احساس ہو کہ وہ کیا ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، اب وہاں رہیں گے وہ۔ پھر وہی بات آ گئی، کتنی مدت تک جہنم میں، کتنی مدت تک جنت کے اندر، مدت یا زمانہ یا ٹائم جو ہے، اس کا احساس، اس کا تعین بھی شعور کی اس سطح پر مختلف ہوگا آج کی سطح سے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں اگر وہ اس فلسفہ کے انداز سے دیکھی جائیں تو الگ چیز ہو جائے گی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی جنت، جہنم، قیامت، حشر، نشر، میزان وغیرہ کا میں نے عرض کیا ہے کہ تمثیلی بیان قرآن نے کیا ہے، تمثیلاً بیان کیا ہے، اس کی کنہ حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے کب تک رہیں گے، کتنا عرصہ ہوگا، یہ ٹائم سے، زمانے سے، وقت سے متعلق ہے یہ چیز۔ اور وقت تو اس دنیا میں بھی شعور کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ دن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب مثلا گھڑی ہے تو اتنے بجے ہیں، یا دوپہر آ گئی، یا سورج ڈھل گیا، زوال کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جب سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد اٹھنے کے وقت تک احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ وقت کتنا گزر گیا۔ تو وقت جو ہے وہ تو ہمارے شعور کے ساتھ جاگتا ہے۔ اگر شعور ہمارا کسی طرح سے سویا ہوا ہے، معطل ہے، تو اس دور میں تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے یوں ہی ایک مثال دی ہے، ورنہ یہ تو مسئلہ بہت طول طویل اور عمیق ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے جو یہاں کہا ہے کہ وہ وہاں رہیں گے، احقابا، احقاب عربی زبان کے اندر ایسی مدت کو کہتے ہیں جو معین نہ ہو، متعین نہ ہو، ڈٹرمنڈ نہ ہو وہ۔ اور ویسے خالدین فیہا ابدا تو قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے، جنت کے لیے بھی، جہنم کے لیے بھی، بلکہ ایک جگہ تو یہ ابدا کی بجائے اور الفاظ بھی آئے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ 11/107 جہنم کے متعلق بھی اور جنت کے متعلق بھی ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ جب تک ارض و سما باقی رہے گی وہ بھی باقی رہے گی۔ اس کے بعد ہے الا ما شاء ربک،
یہ مشیت اللہ کی مشیت پر یہ موقوف ہے۔ اب یہ چیز کہ ما دامت السماوات والارض، یہ بھی عجیب حقیقت سامنے لے آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ یہ اس وقت تک رہے گی۔ بہرحال جیسا میں نے عرض کیا ہے، ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عملی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ حقیقتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی صفحہ عرض پر انسانی علم کی سطح اور بلند ہوتی چلی جائے تو اس کے بعد یہ حقائق بھی سمجھ میں آ جائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں تو یہ حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے، ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے۔ ان کے اوپر تو یہ یقین، یہ ایمان کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اس دنیا کے اس زندگی کے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی آج ضرورت ہے کہ یہ حساب ضرور ہوگا، اور اسی پہ قانون مکافات عمل پر ساری عمارت اٹھتی ہے دین کی، اسلام کی، اور اس میں اسی دنیا کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی یہ چیز جاری رہے گا سلسلہ۔ یہ ہے وہ ایمان جو لانا ہوتا ہے ہمیں۔ اس لیے یہ چیز کہ کتنا عرصہ ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری صورت یہ ہے کہ اس بحث میں تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ جنت کے آبخوروں کے پیمانوں کے وہ تعداد بھی گنتے ہیں، ہمارے ہاں حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی بھی گنتے ہیں، لیکن ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، جس قیامت میں سے گزر رہی ہے امت، وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا جہنم نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم ہی نہیں، اس وقت تو بدقسمتی سے جتنی بھی مسلمان کہلانے والی قومیں ہیں دنیا کی، وہ ساری جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اور یہاں اگر قرآن نے کہا تھا کہ وہ جہنم آپ بھی نظر آ جائے گا ان کے لیے کہ جو دیکھ سکیں، ہم اگر دیکھ سکیں تو ہم میں سے ایک ایک شخص جہنم کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ جہنم جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں، جس کے انگار اقبال کے الفاظ میں انسان اپنے ساتھ اپنی پیٹھ پہ لاد کے لے کے جاتا ہے، وہاں انگارے نہیں ہوتے۔ انسان کے اپنے اعمال کی ہی یہ تپش ہے جس کے اندر یہ جھلستا ہے، جلتا ہے۔ بہرحال کسی کی تو نہیں ہے، ہم سب پہ یہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ سوچئے صحیح، حسد کی آگ کبھی آپ نے سوچی ہے؟ سب کچھ میسر ہے، جس کی وجہ سے زندگی کو بڑا خوشگوار بن جانا چاہیے تھا، لیکن ایک حسد ہے کہ اسے اتنا زیادہ ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ وہ جتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ جہنم کا انگارے بن جاتی ہے۔ یہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آگ کیسے دلوں کو لپیٹتی ہے، اسے چین ہی نہیں پڑتی۔ ایک حسد میں نے عرض کیا ہے، سازشیں مختلف قسم کی ایک دوسرے کے خلاف، وسوسہ اندازیاں قرآن جو کہتا ہے۔ اور حسد تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتیں، اس کے بعد قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا سے پناہ مانگنا جو اس نے کہا، کس کس سے پناہ مانگی جائے؟ حسد کرنے والے سے، وسوسہ اندازی کرنے والوں سے۔ تو یہ تو وہ جہنم ہے جو یہاں کریٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو جہنم کے اس نے بتایا ہے، انسان انسانوں کا محکوم، جہنم کا داروغہ، مالک، ماسٹر، یہ اس کے غلام اور وہ آقا۔ پھر جہنم کے اندر کی جو کیفیات، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیم وغساقا، یہ تمثیلی طور پر ہی صحیح جو قرآن نے بتایا ہے، اگر اسے ہم دیکھیں کہ ہم جس جہنم میں اس وقت مبتلا ہیں کس طرح اس پر یہ چیزیں منطبق ہوتی ہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہمارے دلوں میں جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔
قرآن نے یہ بتایا تھا 2-4 آیات یہ پہلے سے گزر چکی ہوئی ہیں، ہم تو آخری پارے میں پہنچ چکے ہوئے ہیں نا۔ وہاں کے طعام کے متعلق تھا طعامًا ذا غصۃ 73/13، وہ کھانا کہ جو حلق میں اٹک جائے، نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے۔ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہے نا اس قسم کی روٹی کہ جو نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے، اور اس کے اوپر اس سے کہا جائے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، کھا اب اسے، تو بہت بڑا صاحب اقتدار بنا پھرتا تھا، بڑا معزز تھا معاشرے کے اندر، صاحب عزت اپنے آپ کو کہتا تھا، صاحب قوت اور اقتدار بھی کہتا تھا، تو یہ تیری کیفیت تھی، اور یہ رزق جو تم نے حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا اب کھاؤ، یہ تمہارے گلے میں اٹک جائے گا، نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا۔ اس قسم کی یہ کمائی والے جو ہے نظر آتا ہے بظاہر کے ساتھ بڑے آزائش میں ہے، رزق کی کشائش ہے، بڑی دولت ہے، یہ سب کچھ ان کے قلب کے اندر کوئی جھانک کے دیکھے، اور قلب میں کیا یہ کیفیت ان کے چہرے سے بھی نمودار ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے یہ بڑے بڑے نظر آ جاتے ہیں آپ کو خلاف قانون حرام کی کمائی سے جمع کیا ہوا جو ہے اتنا کچھ دولت کے تو انبار نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں جہنم کے انگار ہوتے ہیں جن میں وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی زندگی بھی اندر سے پوچھ کے دیکھیے، بھوکے کو تو صرف وہ روٹی نہیں ملتی، یہ ایک طبیعی سی چیز ہے جو جس کی تکلیف ہے اسے، وہ سب کچھ ہوتے سوتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک اسمگلر آپ دیکھیے، میں آج کی اصطلاح میں یہ بات کرتا ہوں، ورنہ یہی بات نہیں ہے کہ یہ اسمگلنگ اور یہ بلیک مارکیٹ یہی حرام کے ذریعے ہیں۔ آج تو ساری فضا جو ہے وہ حرام سے بھری ہوئی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے صاحب، لیکن اس کے ذریعے سے جو رزق حاصل ہوتا ہے، جو روٹی حاصل ہوتی ہے، اس روٹی کے متعلق پوچھئے نا کہ وہ کس طرح سے ان کو چھپانا پڑتا ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اس دولت کو لیے ہوئے۔ ہر طرف سے قرآن کے الفاظ میں کہ موت آتی دکھائی دیتی ہے پر موت آتی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ میں کہ وہاں نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے، دولت کے انبار موجود ہوتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے عذاب اتنا مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ یہ غیر قرآنی معاشرے کے اندر یہ جتنے ذرائع رزق کے بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے، احساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے، پھر دیکھیے کہ ایک ایک انگارہ ایک ایک رزق کا نظر آتا ہے ان کے سامنے جو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ تو انفرادی طور پہ بھی اس نے بتایا، اجتماعی طور پر تو ایک چیز ایسی آتی ہے قرآن کی سامنے، میں جب اس پہ غور کیا تو نظر آ گیا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر حقائق اس کے بے نقاب ہوں گے، بعض ایسے قرآن کی اصطلاحات ہیں کہ جن کا مفہوم ہمارے دور میں آ کر بے نقاب ہو کر سامنے آیا ہے، پہلے شاید سمجھ میں بھی نہ آ جاتا۔ قرآن کریم میں بڑی عجیب و غریب آئے 88/6 88/6-7 کہہ دیجیے۔ لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کہا کہ اس قوم کا رزق جو ہے ایک لفظ ہے، یہ ذریع کا جو کہا ہے، آپ اس کی جامعیت پہ غور کیجئے اور پھر آج کے جو سیاسی حالات ہیں اقوام کے ان پر نگاہ ڈالیے،
سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے۔ سمندر کے کنارے پہ یہ نظر آیا کرتا ہے، سمندر کی سطح کے اوپر جھاڑ جھنکار بیکار چیزیں اس قسم کی وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس سے جب وہ اس کی چھل آتی ہے خشکی کی طرف تو وہ اس کے ساتھ وہ چیزیں خشکی پہ چھوڑ جاتی ہیں، پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کراچی کے ساحل پہ بھی تو جب ہم تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں کم از کم چھوٹے چھوٹے کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے تھے۔ وہاں یہ بھک منگوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی یہ بچے، یہ لڑکیاں، وہ وہاں ساحل کے اوپر ادھر ادھر سے پھرتے رہتے تھے، اور وہ ان چیزوں کے اندر سے جو کچھ وہ سمندر چھوڑ جاتا تھا اس میں سے یہ چیزیں اکٹھی کرتے تھے۔ اسی کے اندر ایک اس قسم کی وہ جھاڑی بھی ہوتی تھی کہ جس کو مویشی بھی نہیں کھاتے تھے، یہ بھی چیز ہوتی تھی عربوں کے ہاں۔ اب دو چیزیں یہ یاد رکھیے، سمندر کے بحر زخار نے اپنے طوفان سے، اپنی موج سے بہت سی چیزیں بیکار نکمی جو ان کے ہاں کسی کام نہیں آ سکتی وہ ساحل پہ پھینک دیتے تھے، اور یہ محتاج اور غریب بچے ان کو چنتے تھے، ان کی بیکار سمجھی ہوئی فاضلہ چیزیں سمندر کے چھال کی طرح جو پھینک دیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج اس دنیا کے اندر ایک قومیں ہیں ڈیولپڈ نیشن جن کو کہا جاتا ہے، نشو و نما یافتہ قومیں، سپریم پاورز بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان قوموں کی جنہیں غریب، مفلس، محتاج، ان ڈیولپڈ یہ کہا جاتا ہے، وہ انہیں ایڈز دیتے ہیں، اپنے ہاں کی بچی کھچی ہوئی زرعی جو ہے ان کے ہاں کی، ان کی سمندر کی موجیں پھینکتی ہیں، اور ہم ساحل کے اوپر ان میں سے چن چن کے رزق اپنے لیے لیتے ہیں۔ یہ جہنم ہے۔ اپنے ہاں کی بہترین چیزیں کبھی آپ کو نہیں دیتے، خواہ وہ اسلحہ ہو، خواہ وہ خوراک ہو، کچھ چیزیں جو ان کے ہاں فالتو ہوتی ہیں، بچی کھچی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پھینکتے ہیں، ہم لپک کے ان کو چنتے ہیں۔ کیا بات ہے ایک لفظ زری کی، کیا کہہ گیا ہے قرآن۔ آج کے دور کی سیاست میں اس کے معنی بے نقاب ہو کے سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز کیا کہہ گیا ہے۔ یہ قومیں جو جہنم کے اندر ہیں، جن کو اب تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، جن کو محتاج اور مفلس بنایا جاتا ہے، جو کچھ ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ ذلت اور خواری محتاجی کی جو ہے وہ تو الگ رہی، طبعی طور پر بھی جو کچھ ملتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کا پھینکا ہوا رزق اس کو ہم چنتے ہیں، اور پھر اس رزق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نشو و نما دینا تو ایک طرف رہا، بھوک بھی پوری نہیں ہوتی اس سے مٹتی سا دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ مالک کی حیثیت سے سپر پاور بن کر لیتے ہیں۔ یہ تو محتاجوں کی طرح وہ سمندر کے کنارے سے چن کے وہ جھاڑ پھوس جو ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس سے بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بھوک نہیں مٹتی، فربہی نہیں آتی۔ کیا کھا رہے ہیں ہم آج کل؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جسے جو کچھ کہہ کے میں کھا رہا ہوں خالصتاً وہ وہی کچھ ہے۔ آٹا آٹا نہیں ہے، گھی، وہ گھی تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ نام ہی اس کا، وہ جو چند سال پہلے تک جس کو ابھی ڈالڈا کہا جاتا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈالڈا لینے جاتا تھا تو وہ چھپا کے اپنا کٹورا لے کے جاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، یعنی اس کو بےزتی سمجھا جاتا تھا۔ ڈالڈا، گھی عام تھا اور ڈالڈا یہ تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے بعد وہ ڈالڈا نہیں، اب گھی نام اس کا ہو گیا، تو گھی جو تھا آپ کے ہاں وہ ناپید ہو گیا۔ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کوئی دین کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ان بچوں کو اب کوئی سمجھائے کہ صاحب
گھی سے طاقت آتی ہے، فربہی آتی ہے، اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں کہ مت ماری جاتی ہے، ماری گئی آپ لوگوں کی۔ وہ گھی سے تو زکام ہوتا ہے، کھانسی لگتی ہے، بخار ہوتا ہے۔ اب انہیں کیا بتایا کہ صاحب جسے گھی کہا جا رہا ہے یہ گھی نہیں ہے۔ گھی کیوں نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے اس کو گھی، لکھا جاتا ہے اس کو گھی، خریدا جاتا ہے گھی کہہ کے، کھایا جاتا ہے گھی کہہ کے، سارا مذہب ہے۔ کبھی تو یہ تھا، مرحوم میرے دادا مرحوم نے، وہ حکیم طبیب بھی تھے، انہوں نے میری تعلیم، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ گھی جو ہے آج کا، یہ طبیبوں کے نسخوں میں لکھا جایا کرے گا۔ اب وہ نسخوں میں بھی نہیں لکھا جا سکتا، نسخوں میں جو دوائیاں لکھتے ہیں حکیم وہ نہیں خالص ملتی کہیں سے، اور جو باہر سے آتی ہیں ان کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ روز جو کچھ یہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دوائیاں ہیں ان کے اندر زہریلا مادہ ملا ہوا، اتنا کچھ کھانے کے بعد پہلے وہ 10-20 برس تک اس دوائی کو کھلاتے ہیں، جب دوسری کمپنی کوئی اور دوائی اس کے مقابلے میں ایجاد کر لیتی ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ کھانا، بڑا زہر پیدا کرتی ہے، قوموں کو تباہ کرنے کے بعد وارننگ دے رہی ہوتی ہے۔ زری بھی اس قسم کی ملتی ہے، زری تو کیا ہے، اس کے جہنم ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ پھر زری لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ دیکھنا ہو کہ لا یسمن جو ہے کہ نشو و نما بھی نہیں ہو سکتی، غریبوں کے بچوں کو تو پوچھے نہیں، لا یون جو قرآن نے کہا ہے بھوک بھی نہیں مٹتی، کھاتے پیچھے گھرانے کے بچوں کو کس سکول میں دیکھیے، یہ سکول جو آپ کے ہاں انگریزی سکول کہلاتے ہیں، 3-3 4-4 سو روپیہ مہینہ ان کے فیس وغیرہ کا اثر ہوتا ہے۔ چھٹی کے وقت میں جو بچے نکلتے ہیں نا وہاں سے، ان کو دیکھیے، ان کے چہروں کو، 100 بچوں کے چہرے کو نچوڑو تو ایک قطرہ خون کا نہیں نکلتا اس میں، زرد روح، ہڈیاں بیچارے، یہ کیفیت ہے۔ وہ سارا کچھ بیچاری مائیں ان کو میک اپ کر کے کچھ بھیج دیتی ہیں تو کچھ نظر آتا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں ہوتا، لا یسمن۔ دیکھا کس جہنم میں ہم جی رہے ہیں، اور ہم نے ہی، میں نے کہا ہے کہ اب تو یہ وہ ایک دنیا پورے اس جہنم کے اندر جی رہی ہے۔ جہنم کے جو دروغے ہیں بس انہی کے ہاں ہے جو کچھ ملتا ہے، باقی قوموں کی کیفیت یہ ہو رہی ہے۔ حمیمن وغساقن، قرآن کی تشبیہات عجیب ہے، کھیتی کی تشبیہ وہ عام طور پہ دیتا ہے اور بڑی محسوس اور مؤثر تشبیہ ہوتی ہے۔ کھیتی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانی تو ملتا ہے ان کو، اگر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے پودے پر اسی وقت جھلس جاتا ہے، اور اگر یخ بستہ پانی ڈال دیا جائے تب بھی جھلس جاتا ہے۔ پانی کے اعتدال پر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملے گا تو یہ سب کچھ، لیکن ملے گا اس طرح سے کہ وہی چیز جھلس جائے، دونوں ایکسٹریم کے اوپر اگر ہو، وہ کھولتا ہوا ہو تب بھی جھلس جائے، اگر وہ یخ بستا ہے تب بھی جھلس جائے۔ پودا نشو و نما نہیں پا سکتا اس پانی سے، یہ پانی بتایا گیا تھا۔ اور وہ بھی آج کل اس گرمی کے زمانے میں تو ملے تو ہے، ورنہ کئی دن تک تو اب پانی بھی بند رہتا ہے۔ غساق، یہ ذہن میں آیا کہ یہ غالباً ان کو باندھ کے بھیڑوں بکروں کی طرح اس طرح سا کھانا پینا کوئی دیا جاتا ہوگا، اور کہا ہے جزاء وفاقاً، عمل خود نتیجہ بن کر یہ کچھ سامنے آئیں گے تمہارے۔ وفاق عجیب چیز ہے، کانگرویس ہوتا ہے، فٹ کر جائے جو کسی چیز کے اوپر، بالکل صحیح عمل کا نتیجہ یہ کچھ ہوگا۔ یہ اس لیے تھا کہ انہم کانوا لا یرجون حساب، ایک بات وہ کہتے تھے کون پوچھ سکتا ہمیں، کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ خناس سمایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، انہوں نے یہاں انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ غلط نظام کے اندر
یہ چیزیں یہ لوگ انتظام کر رکھتے ہیں اپنا. جس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے اس کے لیے وہ انتظام کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. کہا یہ اس ذام باطل میں گرفتار تھے کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، اور اس لیے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جو ان سے کہا جاتا تھا کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، مسکرا دیتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہو صاحب، دن بدن پنپتی چلی جا رہی ہے صاحب. ان کی کیفیت یہ تھی. یہ ایک چیز ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، جو انسان یہ سمجھے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے. اور تمام حسنات کا سرچشمہ ہے یہ ایمان کے نہیں. اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک پوچھنے، اور کسی باہر سے دیکھنے والے اور پوچھنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں بلکہ سوچتا ہوں، میری آرزوؤں تک بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک نتیجہ مرتب کرتی ہیں، اور وہ میرے اندر نتائج جمع ہوتے رہتے ہیں. اپنے وقت کے اوپر وہ باہر آئیں گے. جیسے وہ خون کا سرطان ساری عمر پتہ نہیں چلتا مریض کو، پتہ اس وقت تک چلتا ہے جب وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو انسان کے خون میں حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا یہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور جو کچھ کہہ رہے ہو کہ مکافات عمل ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، یہ سب غلط ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھ لیا ہم. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ صاحب یہاں تو تم موج کرتے ہو، مرنے کے بعد یاد ہے آپ کو وہ آیت؟ وہ کہتا ہے مولا کوئی بات نہیں، وہ بھی تمہیں ڈرنے کی بات ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں بھی ہم عیش کریں گے. ایک مسجد بنا دیں گے، ایک یتیم خانہ کھول دیں گے، لاکھوں کا خون چوسنے کے بعد اس میں سے چند قطرے جو ہیں زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں گے، جنت میں گھر بن جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انتظام کر رکھا ہے. یہ ہے جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ واقعی ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا. خود فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، خدا فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ وہاں بھی ہم عیش کریں. اور یہ ہے کسی واعظ سے واعظ سن دیکھیے، جب وہ بتائے گا کہ امیروں کی دولت جو ہے وہ اگر اس میں یہاں خرچ کریں، وہاں دیں، درگاہ میں دیں، دارالعلوم میں دیں، فلاں یتیم خانے میں دیں، وہ جتنے بھی آپ نے انہوں نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیتے چلے جائیں. وہ ایک ایک پیسے کے عوض میں ایک ایک جنت میں گھر کی اینٹ ان کے عوض لکھ دیتے ہیں. سب یہاں ہی انہوں نے پٹے کرا لیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب خود فریبی ہے عزیزان من. باہر کے الفاظ میں تو خدا فریبی بھی ہے. یہ ساری چیز یہ ہے اس کی کہ مجھے اس کا حساب نہیں دینا کس کو، حالانکہ آگے ہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے ہم اسے درج محفوظ کیے جاتے ہیں ایک اعمال نامہ کے اندر. یہی ساتھ ہی جا کہاں سکتا ہے، بھاگ کہاں سکتا ہے سب. اور اس لیے وہاں یہ کہا جائے گا وہی جو میں نے کہا تھا، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اپنے کیے کا اب بدلہ چکھ، تو بہت بڑا معتبر صاحب عزت اور صاحب اقتدار بنا پھرتا تھا. یہاں ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. چکھو اپنے اعمال کے نتائج کا، بھگتو نتیجہ. جو کچھ چیخو چلاؤ اب تو سوائے اس کے کہ یہ عذاب زیادہ ہو، کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. اگرچہ یہ باتیں بھی تفصیل سے پہلے آ چکی ہیں، لیکن جب میں نے عرض کیا ہے نا کہ آخری پارہ ہے، اس میں جب بھی کوئی بات آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آخری بار بھی اس کو ایسی تفصیل سے بیان کر دیا جائے کہ وہ ثبت ہو کر رہ جائے جو کچھ پہلے کہا گیا تھا. ایک لفظ قرآن کا جو ہے دنیا بھر کے مذاہب کا غلط تصور جو تھا، قرآن کی ایک اصطلاح نے، ایک لفظ نے ان پر خط تنسیق کھینچ کر اور بتایا کہ حقیقت کیا ہے. ساری دنیا میں مذہب یا اچھے اعمال اس کا نتیجہ نجات کہا گیا ہے. نجات
نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی عذاب میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل ہو جانا۔ صبح اچھا بھلا تھا، لو لگی، بخار ہوا، بہرحال کچھ وقت تک وہ رہا، علاج کیا، اس کے بعد پھر اسی حالت میں پلٹ کے آ گیا جیسا صبح کو تھا۔ اسے کہتے ہیں نجات۔ ایک حالت، اس کے بعد کوئی اس سے غیر حالت، خرابی کی حالت، مصیبت کی حالت، اس کا دور ہو جانا، پھر ویسے کا ویسا ہو جانا جیسا وہ صبح پہلے تھا۔ یہ ہے مذہب کا ماحصل۔ یہ جتنی مشقتیں مذہب کی، ریاضتیں، قربانیاں، یہ سارا کچھ کاہے کے لیے؟ ہر مذہب میں یہ تصور ہے کہ پہلے انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر کوئی عذاب آتا ہے، اس عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جانا، یہ ہے مذہب کا منتہا۔ عبادتیں، خدا کی راہ میں دینا، نیک عمل، سارے اس لیے کہ وہ جو بخار ہوا تھا اس کے لیے یہ دوائیاں ہو رہی ہیں۔ بخار اتر جائے، اترنے کے بعد کیا ہوگا؟ جیسا یہ پہلے تھا ویسا ہو گیا، یعنی کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر ویسا ہو گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب یہی کہتے ہیں۔ ہندو مت کا تو چکر پوچھئے نہیں، پچھلے جنم میں جو غلط کام کیے تھے اس کی سزا بھگتنے کے لیے اس جنم کے اندر پھر وہ پوچھو نہیں کس کس طرح سے گرفتار ہوتا ہے، کتنے کروڑ اس قسم کے چکر دیے جاتے ہیں اس کو، کاہے کے لیے؟ تاکہ جیسا یہ اس سے پہلے تھا ویسا ہو جائے۔ عیسائیت میں ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے اولی گناہ کا پشتارا اپنی پشت پہ لاد کے یہاں آتا ہے اور وہ اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لایا جائے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا تھا، ایز یو ور۔ یہودیوں کے ہاں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جنت ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے، دوسرا کوئی جا نہیں سکتا۔ ان میں سے بھی انہوں نے کچھ، وہ سبت کے زمانے میں ان کے بڑے بوڑھوں نے کچھ گستاخیاں کی تھیں، اس کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جہنم کے اندر یہ ڈالے جائیں گے، پھر ان کے بڑے بزرگ آئیں گے اور وہ خدا سے سفارش کریں گے، ان کو وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، پھر وہ ایز یو ور، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاں کے بھی نجات کا یہی تصور ہے۔ حساب کتاب ہوگا، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب اس جہنم کے متعلق پھر بذام خیش بڑا فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ جی وہ جہنم میں بس ایسے ہے جیسے سینیٹوریم میں کسی تپ کے مریض کو ڈال دیا جائے، وہاں سارا کچھ وہ علاج بھی کرائے، مشقتیں اٹھائے، احتیاط ہو، سب کچھ ہو، آخر میں پھر کیا ہو؟ بخار ہونے سے پہلے جیسا تھا ویسا ہو جائے۔ یہی ہے نا۔ کوئی کہتے ہیں کہ دھوبی کی وہ بھٹی کے جہنم بھٹی ہے، کپڑوں پہ جو علائش وغیرہ لگ گئی تھی، میلے ہو گئے تھے، بھٹی چڑھا دیا، اس میں سے یہ میل کچیل نکل گئی، کپڑا پھر ویسا ہی سفید ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ یعنی یہ ہے وہ لم جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری گردشیں، یہ سارے چکر، یہ دنیا میں آنا، عبادات، مذہب کی مشقتیں، ریاضتیں، خدا کے احکام کی اطاعت، یہ سارا اس لیے کہ جیسا یہ پہلے تھا ویسا بن جائے کسی طرح سے۔ تصوف والے آئے، انہوں نے کہا یہ اہل شریعت والے بات جانتے ہی نہیں ہیں، اصل میں بات کچھ اور تھی۔ تصوف تو ویدانت ہے نا، ویدانت سے بات شروع کیجئے۔ پہلی بات جو میں نے ہندو دھرم کی کہی ہے وہ ان کی شریعت ہے جنم کی۔ ان کے ہاں ویدانت میں یہ ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے، وہاں سے کسی طرح سے یہ چھٹ کے الگ ہو گئی اور آ کے یہاں مادے کے دلدل میں پھنس گئی، اب یہاں پھنسی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے۔ یہ جتنی ریاضتیں ہیں، تصوف کی ریاضتیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں، ان سے بھی، ان کی بھی کم نہیں۔ مثلا یہی ایک مہینہ دیکھ لیجئے کہ رمضان کا، اس موسم میں، اس گرمی میں، لیکن ان کی ریاضتیں اس سے بھی مشقت طلب ہوتی۔ یہ سارا کچھ کس لیے کیا جائے
کہ یہ جو خدا کی روح کا ایک حصہ دلدل میں پھنس چکا ہے، دلدل کی کثافتوں سے نکل کے تو پھر خدا کی روح کے اندر واپس چلا جائے۔ چلیے جی، ملاحظہ فرمائیے، یہ سارا جتنا یہ سارا کاروبار خدا کا، یہ سارا نظم و نسق، یہ انتظام، وہی، پیغمبر آنا، شریعتیں لانا، احکام خداوندی کی اطاعت کرنا، موت، زندگی، حساب کتاب، سب اس لیے کہ جیسے پہلے تھے ویسے کسی طرح سے ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس قسم کے خدا کے متعلق کیا تصور ہے کہ یہ سارا دھندا اس لیے کیا ہوا ہے کہ جیسا یہ پہلے تھا پھر ویسا ہی ہو جائے؟ تو جیسا یہ پہلے تھا ویسا رہنے کیوں نہ دیا اللہ نے؟ نہ، پھر کاریگری کاہے کی ہوئی ہے؟ یعنی آخر الامر، منتہا جو ہے خدا کے اس سارے نظام کا بقول ان کے، وہ تو یہ ہے نا کہ کسی طرح سے پھر ویسا ہی ہو جائے جیسا بخار سے پہلے۔ ان کو بخار چڑھنے کیوں دیتا بھائی؟ وہ اس واسطے چڑھنا دئیے تو پھر ساری ڈاکٹری کے میں چلے۔ وہ اللہ میاں اپنی ڈاکٹری چلاؤں رہے ہوئے، بخار چڑھاؤ دینے، پھر بخار اتار دینے، تو وہ کہنے چل بھائی ہم تو ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ کچھ حاصل نہیں ہوا، صحیح لا حاصل۔ کتنی بڑی لذت ہے، کیا بات ہے غالب۔ جو میں نا امیدی وہ مٹائے جائے، وہ جو ایک لذت ہماری صحیح لا حاصل میں ہے، ان اعتقادات سے صحیح لا حاصل میں ایک لذت ملتی ہے انسان کو، ملتا ملاتا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سارا کا سارا خدا کا نظام، خدا کا دین، اس کا اسلام، اس کی وحی، اس کے پیغمبر، سارا کچھ اس مقصد کے لیے کہ یہ پھر ویسا ہو جائے۔ مینہ سزت خدا عزیزان من، قرآن نے آ کے ایک ایک دو دو لفظوں کے اندر یہ سارے تصورات جتنے چلے آ رہے تھے باطل قرار دے دی۔ نجات کا تصور نہیں ہے، مفازن، اچیومنٹ، کچھ حاصل ہو جانا، مصیبت سے چھٹکارا نہیں، کچھ حاصل ہونا، جیسا پہلے تھا اس کے بعد بخار کے بعد ویسا ہو جانا نہیں، زندگی کی ارتقائی منازل کے اندر چلے جانا اور ہر منزل میں پہلی منزل سے اونچا ہو جانا، بلند ہو جانا، نشو و نما پا جانا اور حاصل کر لینا، مفازہ، فوز و فلاح جسے آپ کہتے ہیں۔ میں نے اچیومنٹ ہی ایک لفظ ذہن میں آتا ہے جو کہا جائے، ورنہ مفازہ تو بہت گہری چیز ہے۔ جو کچھ انسان کو بننا ہے بالآخر، تکمیل انسانیت، اس کا وہ کچھ بن جانا، ویسے کا ویسا رہ جانا نہیں۔ یہ ساری زندگی کی منازل، اس میں یہ اعمال، یہ وحی الہی، یہ ریاستیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سب اس لیے ہے کہ انسان کے اندر کی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پاتی جائیں، اس زندگی میں بھی یہ سطح اس کی بلند ہوتی چلی جائے، اور یہ زندگی جو رواں ہے آگے بڑھے تو پھر ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ہر اگلی منزل پچھلی منزل سے ایک ردہ اونچا ہوگا، بلند ہوگا، آگے بڑھے گا۔ یہ ہے جو قرآن کا مفہوم ہے۔ تو آپ تصور فرمائیے اس ایک عقیدے سے قرآن نے وہ کس قدر اتنی بڑی باطل کے عقائد کی تنسیخ کر کے رکھ دی، اور ایک پازیٹیو چیز آپ کو، مثبت چیز آپ کو یہ دی ہے کہ کچھ حاصل ہونا ہے، مفاز، اور پھر اس کی بھی قرآن کی اسی انداز سے تشریحات جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے بہرحال اسی دنیا کی چیزیں ہیں جن کے متعلق کہا اس دنیا میں تو وہ اسی شکل میں حاصل ہوں گی، وہاں جانے کے بعد کیا شکل اس کی ہوگی جیسا میں نے عرض کیا ہم نہیں کہہ سکتے۔ حدائقم و اعنابم و قوائب اطرابن، حدائق و اعناب تو بہرحال پھل، فلور، انگور، یہ سب کچھ اس
جنت کی تشریحات قرآن نے یہ بھی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی جن قوموں کو یہ چیزیں بافراد اور سہل انداز میں، یہ خالص انداز میں مل جائیں، بہرحال جسمانی نشو و نما تو ان قوموں سے بہتری ہوگی نا، کہ جن کو وہ کچھ ملے جسے ذری کہا ہے قرآن نے۔ پھر اس نشو و نما کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے آگے جا کے جہاں فرق پڑتا ہے، صحیح طریقے میں ان کو استعمال کیا جائے، کاہے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پچھلے درس میں یہ چیز آ گئی تھی جب میں نے کہا تھا کہ شیطان کے معنی ہیں رکاوٹ پیدا کرنے والا، ہنڈرنس۔ حق کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے چلے جانا تاکہ کاروان انسانیت کی منزل تک جا پہنچے، یہ ہے دین کا مقصود۔ یہ نشو و نما جو پاتے ہیں افراد، یہ مومن، یہ جماعت، یہ قوم، وہ اس لیے پاتی ہیں کہ جن کو پسماندہ کہا جاتا ہے، مفلس و محکوم کہا جاتا ہے، ان کے راستے میں جو تم اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہو، یہ قوم ان رکاوٹوں کو دور کرے گی تاکہ یہ زندگی کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ یہ ہے دین کا مقصود۔ یہ جو چیزیں یہاں ملیں گی بھی جنت کی زندگی میں، ان کا استعمال اس مقصد کے لیے کیا جائے گا، حدائق و عناب، اور آگے ہے قوائب اترابا۔ ان کے ترجموں میں، ان کی تفسیروں میں تو بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، ہر چیز جنسیات کی طرف قوائب۔ حالانکہ یہ وہ چیز تھی، اگر یہ صرف عورتوں کے لیے لینا تو اس کے معنی ہوتا ہے بڑی تکریم اور عزت کی، نہایت معزز خواتین اگر کہنا چاہتے ہیں ان کو۔ اس کے اندر ہی شرافت، عزت، تکریم، یہ سب کچھ پوشیدہ ہوتا ہے ایک لفظ کعبہ کے اندر۔ شرف و مجد کی پیکر۔ اور اگلی چیز ہے اترابا، وہی جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا زوجناکم میں، کہ ایک لفظ قرآن کا یہ جتنے یہ مسائل آج حقوق عورتوں کے حقوق کے متعلق جو کچھ یہ طوفان برپا ہو رہا ہے، قرآن کا ایک لفظ مسئلے کو حل کر جاتا ہے۔ اترابا، اگر یہ مرد اور عورت کے متعلق یہ چیز ہے، ایک مثال سے بات سمجھ لیجیے۔ کمہار کے ہاں کچھ مٹی گوندھی ہوئی رکھی ہوتی ہے، اسی مٹی میں سے وہ آدھا حصہ لیتا ہے، چاک پہ چڑھا دیتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ آب خورے بنا لیتا ہے، یا اس کے اندر سے کوئی وہ برتن بنا دیتا ہے۔ دوسری مٹی اسی قسم کی جو رکھی ہوتی ہے اس کو چڑھا لیتا ہے، سراہی بنا لیتا ہے۔ یہ دونوں کی شکلوں کے اندر تو فرق ہوگا، مٹی دونوں کی ایک ہوگی۔ فارسی والے ہم گل کہہ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ایک ہی مٹی کی۔ اب اگر یہ مرد اور عورت کے متعلق ہے تو ایک ہی مٹی تھی جس میں سے کچھ حصہ مرد کے پیکر میں چاک پہ چڑھ کے آ گیا، دوسرا حصہ عورت کے پیکر میں آ گیا، مٹی تو دونوں کی ایک تھی، یکساں مٹی۔ سوچئے کہ کوئی مسئلہ باقی رہتا ہے مرد اور عورت کی مساوات کا؟ وہ تو میٹیریل ہی ایک ہے۔ اس پیکر کے اندر شناخت کے لیے شکلیں آپ کہہ لیجئے دوسری ہو جائیں گی۔ یعنی اترابا کہنا قرآن کا کہ مٹی ایک ہی ہے جس سے یہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ چیز فرض کرو یہ کہا جائے کہ صرف عورتوں متعلق ہے، تو میری بیٹیاں سنیں کہ یہ جتنی باہم آپس میں عورتوں کی رقابت اور حسد اور ایک دوسرے کے ساتھ چمگوئیاں، سب کچھ ایک مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ ہے نا تم تو ساری ایک ہی مٹی کی بنی ہوئی ہو، اس لیے ایک دوسرے کے متعلق یہ کیا کہتی ہو، بیٹیوں تم ایک ہی مٹی کی بنی ہو، مٹی ایک ہے تم سب۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو اپنے سے، اسے حقیر سمجھو گے تو اپنی مٹی کو حقیر سمجھو گے، کیونکہ وہ تو وہی ہے نا۔ اس مٹی کی عزت کرو گے تو تمہاری مٹی کی بھی عزت ہو جائے گی، جیسا اس مٹی کو سمجھو گے ویسی تمہاری پوزیشن ہو جائے گی۔ کیا بات ہے صاحب، اترابا مرد و عورت کے اندر آئے گی تو اس کے اندر مساوات سے اس سے بہتر مثال ہو کیا سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کہتا ہے اس کی مثل تم لا ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتی، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔
कवाइब अतराब वकासन दहाका, कास तो खैर प्याले को ही कहते हैं तशबीहन। ये एक अजीब कौम की दहाक के अंदर दो खूबियाँ होती हैं साहब, वो छलकता हुआ भी हो, लबरेज भी हो और पाकीज़ा और मुसफ़ा भी हो। दो सिफतें हों उस प्याले के अंदर, यानी प्याले में जो कुछ मशरूब है तो उसके लिए ये लफ्ज़ आएगा, लबरेज भी मिले और मुसफ़ा भी मिले, पाकीज़ा मिले, रिज़्क़ मिले, पाकीज़ा मिले और भरपूर मिले। जन्नत इसे कहते हैं सर। हो सकता है कि भरपूर मिले, पाकीज़ा ना हो, दहाका नहीं कहेगा अरब। हो सकता है कि पाकीज़ा हो, उससे ज़रूरत ना पूरी होती हो, फिर भी दहाक कहेगा। उनके यहाँ तो लफ्ज़ रिज़्क़ जो है उसके अंदर खुसूसियत उन्होंने रख दी। रिज़्क़ के माने तो रोज़ी होती है ना, यही माने होते हैं, रोटी माने होती है। शर्त उसके साथ है कि बर वक्त मिले और ज़रूरत पूरी करने के लिए मिले, फिर वो रिज़्क़ का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या कौम थी, क्या कुरान था, यूं मिले वो। कासन दहाक ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़ाबा, हर किस्म की दौलत जो है वो नशे में जब इंसान उसके आता है तो फिर पूछो नहीं क्या क्या बकता है वो। ये वो रिज़्क़ भरपूर मिलेगा, मुसफ़्फ़ा साथ जो शर्त कही थी ना, उसका नतीजा ये होगा कि फिर वो लग़वियतों में नहीं उलझेगा, झुटलाएगा नहीं हमारे इन कवानीन को, नशा दौलत में बदमस्त नहीं हो जाएगा साहब कि ये रिज़्क़ हलाल भी था, मुतहर और मुसफ़्फ़ा भी था, पाकीज़ा भी था और फिर ज़रूरत के लिए पूरा पूरा मिलेगा। जज़ाम, फिर वही बात, जज़ाम में रब्बे का अतान हिसाबन, यहाँ फिर लफ्ज़ हिसाब आया है। बड़ा जामिया लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का, हमारे रब की तरफ से ये मिला। ये हिसाबा के माने होता है कि जिसके मिल जाने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत न रहे। क्या बात है। जन्नत की तफसीलात बयान हो रही, भरपूर रिज़्क़, बर वक्त रिज़्क़, मुसफ़्फ़ा, पाकीज़ा, हलाल की कमाई, इतना मिले कि उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही न रहे। इसलिए कि वो देने वाले की ये सूरत नहीं है कि वो दे और फिर देखे कि हो इतना कम हो गया आज तो साहब, भाई ज़रा संभाल के हाथ को दो मियाँ, देखते नहीं हो किस तरह से कमी हो रही है सब। हम तो देते हैं तो ये भी साथ होता है ना। वो देने वाला वो है कि रब्बिस समावात वल अर्ज़, तुम्हारी ही रबूबियत नहीं, सारी कायनात की रबूबियत का जिम्मेदार है। उसके निज़ाम रबूबियत से जो कुछ मिलेगा वो इसलिए किसी वक्त कमी नहीं कर दी जाएगी कि साहब वो इस दफ़ा फसल कम हुई है, हासिल कम हुआ है, यही पानी कम रह गया हमारे यहाँ के डैम्स के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या कारोबार बंद रहे हैं। रोज़ ये हो रहा है, संभाल के बरतो, कफ़ायत करो, ये हो जाए। वो कहता है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी रबूबियत के अंदर, तो पूरी कायनात की रबूबियत हमारे ज़िम्मे है, उसमें से कुछ कम नहीं होगा। तुम कितना ले जाओगे उसके अंदर। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, ये बैनहुमा आप देखिए। साइंसदान भी इससे पेशतर तसव्वुर नहीं करता था कि ये खला जो वाक़या हुई है कुर्रों के अंदर, यही नहीं जो हमें खला नज़र आती है, ये तो कायनात तो इसकी पहनाइयाँ पूछो नहीं लाहिसाब है। इनके अंदर बहरहाल खला ही समझा जाता था। अब इस दौर के अंदर ये ताकीद चली आ रही है और इसीलिए ये कुर्रों पे जा रहे हैं। तो इनमें यह है कि इन कुर्रों के अंदर भी आबादी है। कुरान ने 1400 साल पेशतर कहा था कि इनमें आबादी है। तो मैंने तो आज गालिबन आज ही सुबह के अखबार में ये देखा है, वो कह रहे हैं सैकड़ों की नहीं, ऐसे ऐसे कुर्रे आ रहे हैं हिसाब के अंदर जिसमें सैकड़ों सदियों की तहजीबें मुज़मर हैं। वो कह रहे हैं यानी हम जो इस अर्ज़ के इतने से खित्ते के ऊपर ये कुछ कर रहे हैं और फने खां बने हुए हैं कि हमने तहजीब व तमद्दुन में कमाल हासिल किया,
وہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ تحقیق کا 1988 میں شروع ہوگا، لیکن جتنا ڈیٹا اس وقت تک آیا ہمارے ہاں وہ نظر آتا ہے کہ مہذب قومیں ہیں اور بڑی کوہنا مہذب ہیں، پتہ نہیں کب سے وہ اس طرح سے چلی آ رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے الفاظ میں ایک ایک حقیقت پہ پڑا ہوا پردہ جب اٹھے گا تو قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جائے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن۔ اب یہ دیکھیے وہی آپ کو معلوم ہے کہ رحیمیت اور رحمانیت جو ہے اس کے معنی کیا ہے، مسلسل دینے والا رب السماوات والارض میں ربوبیت کے اندر وہ لے کے آ گیا، ہنگامی ضرورتوں کے مطابق کچھ دینے والا رحمان کے اندر وہ آ گیا صاحب۔ نارمل معمول کے مطابق بھی یہ ہوتا جائے گا، ہنگامی طور پر ضرورت پڑے گی تو اس میں بھی ربوبیت ہوتی چلی جائے گی، اور پھر اس کی کیفیت یہ کہ لا یملکون منہ خطابا، انٹرفیئر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہی ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کی ربوبیت کا۔ لا یملکون فیہا خطابا، اوہو بات آ گئی بہت بڑی، وقت رہ گیا کم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، تھوڑا سا وقت ہے جتنا کچھ بھی اس کے متعلق عرض کر سکوں۔ جس دور میں یہ عجیب دور قرآن نے بتایا ہے اور وہ آئے گا، اس عرض کے اوپر آئے گا، وہ آیت غالباً آپ کے شاید ذہن میں ہو جہاں قرآن نے کہا ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ آئیں گے اس عرض کے اوپر اس دور میں۔ ہم جو جائیں گے وہ تو الگ چیز بات رہی، قرآن تو کچھ اس قسم کا تصور دے رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے یقوم الروح والملائکہ، ملائکہ تو یہ کائناتی قوتیں ہیں جیسا آپ کو معلوم، خداوندی کی طرف کی رہنمائی، خدائی توانائی، اور رول وہی کے لیے استعمال ہوا قرآن کے اندر۔ باطل کے نظام میں یا جو کچھ بھی جہنمی نقشہ اس دنیا کا اس وقت ہے، کس چیز کی کمی، کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ کائناتی قوتیں بے حساب چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ وحی کی رہنمائی کے اندر کام نہیں کر رہی۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے تصور کے مطابق یہ روحانیت والے جو ہیں یا شریعت والے جو ہیں یہ کہیں کہ ہم وحی کی رہنمائی میں کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ کائناتی قوتیں نہیں ہوتی، دونوں الگ الگ چل رہی ہوتی۔ صحیح نظام خداوندی وہ ہے کہ جس میں کائناتی قوتیں اور وحی کی رہنمائی دونوں ایک صف میں کھڑی ہو کے سامنے آ جائیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک صف میں، آگے پیچھے بھی نہیں۔ یہ جو امتزاج ہوگا وحی کی رہنمائی کا کائناتی قوتوں کے ساتھ، تبھی قوتیں جتنے بھی ہیں، مغرب نے اس لیے جہنم بنا دیا ساری دنیا کو کہ کائناتی قوتوں کو مسخر کرتے چلے گئے اور پھر ان کو اپنی قومیت کے مفاد کے لیے استعمال کیا، دنیا کو انہوں نے مذبح بنا دیا، جیل خانہ بنا دیا، عقوبت خانہ بنا دیا، تباہ کر کے رکھ دی قومیں۔ اتنی قوتیں رہنمائی وحی کی نہیں ہیں۔ مذہب مدعی ہے اس چیز کا کہ ہم وحی کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں، کائناتی قوتوں کو ترک، نفرت، سرکشی الگ رہ گیا۔ ایک پر سے تو کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا، ہوائی جہاز تک نیچے آ گرتا ہے۔ یہ تو دو پر نہایت ضروری ہے۔ آدم کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ھُم یحزنون۔ ملائکہ کا سجدہ ریز ہونا کافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس سے تو ابلیس ذرا سا تمہیں بہکائے گا تو وہ جاؤ گے جنت سے باہر،
خدا کی رہنمائی ساتھ ہونی چاہیے، پھر یہ ملائکہ کی قوتیں جو ہیں یہ کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ ہے جو قرآن یہاں کہہ گیا کہ وہ دور جس میں اس دنیا کے اندر جنتی نقشہ برپا ہوگا، اس میں یہ صورت ہوگی کہ کائناتی قوتیں اور آسمانی وحی کی رہنمائی دونوں ایک صف میں کھڑی ہوں گی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس کے اندر جیسا میں نے ابھی کیا کوئی اور انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، وہ صرف وہ کہ جو خدا کے قانون کے مطابق وہ بات کرے اور وہ موقع محل کے لحاظ سے مفید ہو، وہ لوگ ہوں گے جو یہ ان لوگوں کے متعلق ذکر آ رہا ہے جو اس کائناتی قوتوں اور وحی کی رہنمائی کے امتزاج سے پھر معاشرہ متشکل کریں گے۔ ان کی اپنی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ کوئی بات بھی وہ ایسی نہیں کریں گے جس میں خدا کا قانون اس کے ساتھ معلوم نہ ہو، اس کے مطابق یہ کچھ کریں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ الحق کا دور ہوگا، اور فرما لیا الحق کا دور، یہ ہے الحق کا دور۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب، دروازے کھلے ہیں اس کے لیے، جس قوم کا جی چاہے آ کے داخل ہو جائے، کسی کے دروازے بند نہیں ہیں۔ 2-4 منٹ سے ایک ساتھ ختم ہو جائے گی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، پھر وہ دیکھ لیجیے قریباً آ گیا، وہ جو قریب ہی ہے تمہارے عذاب، تباہی بربادی کھڑی ہوئی، ہم نے وارن کر دیا تمہیں اس کے متعلق۔ کیا بات ہے اس خدا کی، وارن کرتا ہے پہلے وہ، نہ جانا اس کے قریب، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ قریباً یوم ینظر المرء، کیا ہے وہ قریب آنے والا دن، یوم ینظر المرء ما قدمت یقا، جس دن ہر فرد دیکھ لے گا، کیا چیز دیکھ لے گا؟ جو کچھ اس نے پہلے بھیجا ہوا ہوگا۔ کیا ٹرم ہے، کیا اصطلاح ہے قرآن کی یہ۔ عمل پہلے سرزد ہوتا ہے، نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد نکلتا ہے۔ ما قدمت، جو کسی کے اپنے ہاتھ نے پہلے بھیجا ہوگا نا، آنا ہے یہاں کسی نے رہنے کے لیے 4 دن، کچھ چیزیں وہ پہلے بھیج دیتا ہے کہ میں جہاں جاؤں تو وہ چیزیں موجود ہوں وہاں، اس کے مطابق مجھے وہاں جا کے انتظام کرنا ہے۔ پہلے بھیجا ہوا، تمہارا ہی بھیجا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بخشش کے طور پر دیا ہوا، تمہارا ہی بھیجا ہوا۔ بھیجا ہوا اگر زہر بھیجا ہوا ہے تو تباہی آ جائے گی، تریاق بھیجا ہوا ہے تو زندگی ملے گی۔ قدمت یدا ہو، اور انجام جو بتایا ہے ان کا، جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی قانون کی۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور اس وقت یہ جو تھے جو حق کو سامنے عذاب کو دیکھ کے کہیں گے اے کاش میں صاحب اختیار انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو بات وہ تو نہ ہوتی اب میرے۔ کیا بات کہہ گیا ہے۔ جن کو حساب کا پتہ تھا، ڈر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے آخری الفاظ تنکا اٹھایا، خوش کہا کہ عمر ہونے کی بجائے یہ تنکا ہوتا تو حساب کا آج ڈر نہ ہوتا اس کو۔ یہ مطلب ہے کنت ترابا کا، کہ وہ کہے گا کہ کاش میں صاحب اختیار انسان نہ ہوتا، مٹی کا تودا ہوتا۔ النبا سورت 78 اس کی آخری آیت تھی یہ۔ اگلی درس میں انشاءاللہ ہم سورہ النازعات لیں گے، عجیب و غریب صورت۔ وہاں بتائے گا کہ یہ جو جماعتیں اس طرح سے تیار کی جا رہی ہیں، ملائکہ اور روح کی سخت خستہ جن سے کام، ان کا فنکشن کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہیں، جماعت اسلامی کاہے کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے۔ 4 لفظوں میں 2 لفظوں کی آیتیں ہیں عزیزان من، 4 آیتیں ہیں 2 لفظوں کی، 8 لفظوں میں پورا نظام اسلام کا مقصود